ایسے تمام نوجوان جو کنوارے ہیں بیچلرز ہیں, میں ان سے بڑی ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فار گاڈ سیک آپ مروبیت سے بچیں, سوسائٹل ٹرینڈس ٹریڈیشنس کو شٹ اپ کال دیں. یار آپ کے اندر اتنی جرت تو ہونی چاہیے نا کہ آپ ان سوسائٹل ٹرینڈس اور ٹریڈیشنس کو فالو نہ کریں کہ مجھے بڑی لیوش قسم کی مہندی کرنی ہے, مجھے کوئی 200 بندے کی بارات لے کے جانی ہے. آج کل تو شادی بھائی پمپ اینڈ شو ہے, دولت کا ڈسپلے ہے, آپ اپنی دولت دکھاتے ہیں. اور وہ کون سے لوگ دکھاتے ہیں؟ جو لوگ مروب ہوتے ہیں, جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ چیزوں کو میننگ فل انداز سے کس طرح دیکھنا ہے, لائف ایونٹس کو کتنے میننگ فل انداز سے دیکھنا ہے. اب شادی کیا ہے؟ نکاح ہے. نکاح کیوں ہے کہ اسلام نے ایک فریم ورک بنایا ہوا ہے کہ بھئی آپ نے اگر ایک ہیلدی معاشرہ قائم کرنا ہے تو ہیلدی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے فیملی, اور فیملی بنانے کے لیے آپ نے شادی کرنی ہے. لیکن ہم نے شادی کو اتنا لیوش بنا دیا ہے, اتنا ویلتھ کا ڈسپلے کیا جاتا ہے کہ آج کا نوجوان آپ کی بات کہ سمجھتا ہے کہ جب تک میرے پاس کوئی 4 ملین 5 ملین 1 کروڑ نہیں ہوگا تو میں تو شادی نہیں کر سکتا. تو بھائی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ مہندی کریں. جو بھی کہتا ہے نا کہ یار تیرے شادی پہ ہم نے بھنگڑے ڈالنے ہیں, اس کو کہو بھائی تو اپنی شادی پہ ڈال لے, میری شادی پہ بالکل نہ بھنگڑا ڈالو. میری شادی پہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے غزل سنگیت نائٹ رکھنے کی, قوالی نائٹ رکھنے کی. قوالی ایک ایسی چیز تھی جو ہمارے کلچر کا ایک بڑا پازیٹیو ایکسپیکٹ تھا, اور اس کی ایک لانگ ہسٹری ہے صوفیزم میں. جو صوفی تھے, صوفی شاعر تھے, انہوں نے ان صوفیوں نے اپنے شاعری کو قوالی کے ذریعے لوگوں کے سامنے ڈسپلے کیا. لیکن آج کل آپ شادیوں پہ دیکھیں کہ قوالی بھی جو ہے نا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے پیسہ کمانے کا, پیسہ لٹانے کا. تو آپ سادگی سے شادی کریں, کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو مہندی کرنے کی. آپ مسجد میں نکاح کریں, اپنی حیثیت کے مطابق آپ ولیمہ کر لیں, چند لوگوں کو آپ انوائٹ کر لیں. اس پہ تو میں پورا ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ بھی کر چکا ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا یہ ان ٹرینڈس ٹریڈیشنس کو فالو نہ کریں. اور جو انسان آپ کو پرسویٹ کرتا ہے کہ بھئی تیری شادی تو ایسی ہونی چاہیے اور آپ ہاں جی پتہ چلنا چاہیے, اور بھئی کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا, اور نہ ہی لوگ آپ کی اس شادی کو یاد رکھتے ہیں. میں نے ایسی بہت سی شادیاں اٹینڈ کی ہیں کہ لوگوں نے وہاں پہ کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں, لیکن آج ان کی شادی کو کوئی یاد نہیں کرتا. ہاں اگر آپ نے کوئی اچھا پازیٹیو کام کیا ہے ہیومینٹی کے لیے, آپ کچھ سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو لوگ اس کام کو یاد رکھتے ہیں. آپ اپنی لیوش قسم کی شادی سے کسی بھی انسان کی زندگی پہ کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں ڈال رہے ہوتے. تو اس سوچ سے آپ نکلیں کہ آپ نے دوسروں کو متاثر کرنا ہے. وہ انسان جو دوسروں کی ویلیڈیشن کے لیے, دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے دولت کا ڈسپلے کرتا ہے, اور وہ شادی کو اس انداز سے کرنا چاہتا ہے کہ بھئی دنیا دیکھے, تو دنیا نہیں دیکھتی, مطلب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. وہ آپ نہیں دیکھنا جو دیکھنا ہے شادی نائٹ پہ. آئی مین آپ نے بیگم کا وہ کیا ہوتا ہے وہ گھونگھٹ, ہاں گھونگھٹ اٹھانا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو اس پر وہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یار بلال آپ کی بھی شادی ہوئی ہے, میری بھی ہوئی ہے, تو ہمیں یاد پڑتا ہے. اگر میں تھوڑا سا پیچھے مڑ کے دیکھوں تو ہماری جو والدہ تھیں, اللہ غریق رحمت کرے میری ماں جی کو, تو انہوں نے نا بڑی ایفرٹ کی رشتہ ڈھونڈنے کی. تو وہ رشتے نہیں ملتے. رشتے کرانے والی جو آنٹیاں ہوتی ہیں اور جو انکل ہوتے ہیں وہ بڑے تیز سراز ہوتے ہیں. پیسے بٹورنے کے لیے وہ جناب آپ کے ساتھ اتنی مبالغہ آرائی کرتے ہیں, اتنی غلط بیانی کرتے ہیں. وہ لڑکی کا ایک ایسا نقشہ کھینچتے ہیں کہ لڑکی تیکھے نقش والی ہے, پتلی کمر ہے, لمبے بال ہیں. تو وہ ایسا نقشہ کھینچیں گے اور پھر وہ فیملی کے بارے میں اتنی تعریفوں کے پل باندھیں گے, اور جب آپ جاتے ہیں تو وہ بالکل ہی ایک اپوزٹ چیز ہوتی ہے. اسی طرح لڑکے کے بارے میں بھی بہت غلط بیانی کی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے نا ہمیں تھوڑا سا یہ ذات پاس سے نکلنا چاہیے, کیونکہ بہت سی فیملیز اس وجہ سے اپنے بچوں کی شادیاں لیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ جی اگر ہم چودھری ہیں تو چودھریوں میں ہی کرنا ہے, شیخ ہیں تو شیخوں میں ہی کرنا ہے, ملک ہیں تو ملکوں میں ہی کرنا ہے, بٹ ہیں, جٹ ہیں, راجپوت ہیں, جو بھی ہیں اپنی ذات میں ہی کرنا ہے. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. مطلب اب دنیا بدل رہی ہے, اچھی فیملی دیکھیں, اگر کوئی ریزنیبل فیملی ہے وہ کریں, اور پھر لالچ کی پٹی باندھ کے آپ بیٹے بیٹی کا رشتہ مت ڈھونڈیں. لالچ کی پٹی جب آپ باندھتے ہیں تو پھر آپ لڑکے اور لڑکی میں وہ ویلیوز نہیں دیکھتے, بلکہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کا فرنیچر کیسا ہے, گھر کتنا بڑا ہے,
گاڑیاں کتنی کھڑی ہیں. تو اس وجہ سے پھر لاکھوں بیٹیاں اور بیٹے جو ہے نا وہ شادی نہیں کر پا رہے. کیوں؟ کیونکہ لالچ کی پٹی باندھ کے جب آپ دیکھیں گے کہ لڑکی جہیز کتنا لے کے آئے گی تو یہ چیزیں پھر شادیوں کے لیٹ ہونے کا باعث ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوان کو, آج کی بیٹی کو, آج کے بیٹے کو خود اس سسٹم کے خلاف, ان فضول رسومات کے خلاف بغاوت کرنی ہے کہ یار ہم نے نہ جہیز دینا ہے نہ لینا ہے. باقاعدہ اس پہ کمپین سٹارٹ ہونی چاہیے کہ یہ جہیز کی جو لعنت ہے اس وجہ سے کتنی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور بہت سی بیٹیاں تو صرف جاب اس وجہ سے کرتی ہیں کہ جی وہ جہیز اکٹھا کر سکیں, اور اس جہیز اکٹھا کرنے کی وجہ سے ان بیچاریوں کی عمریں بیت جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی بیٹیاں جہیز اکٹھا کرنے کے لیے جابس کرتی ہیں, جابس کرتے کرتے ان کی عمر بیت جاتی ہے, اور پھر لڑکے والوں کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں لڑکی ایسی چاہیے جو کم عمر ہو. اچھا, پھر اس میں جو تیسری چیز ہے بلال وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بہت سے نوجوان ہیں یہ اس وجہ سے بھی لیٹ شادیوں کی طرف چلے جاتے ہیں یا شادیاں نہیں ہو رہی کہ بڑے جو ہیں وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کی بنیاد پہ کہ جی شادی ہم نے خاندان میں ہی کرنی ہے, وہ بچے کی شادی نہیں کرتے. کہ مطلب اگر جائیداد کی وراثت آنی ہے, سکسیشن پلان ہے, تو اس سکسیشن پلان میں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں نے بیٹے کی شادی باہر کی, بیٹی کی شادی باہر کی تو جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو یہ جو کنسیگوینیس میرجز ہیں, مطلب خاندان کے اندر جو شادی کرنا ہے, یہ تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ٹھیک نہیں ہے. ایسی ریسیسو جینز آپ کی نیکسٹ جنریشنس میں آتی ہیں کہ بہت سی اب کنسیگوینیس میرجز کی وجہ سے بہت سی ایسی ڈسیبلٹیز آتی ہیں. چونکہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے, ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں 66% فیملیز ایسی ہیں جو کنسیگوینیس میرجز کو بہت زیادہ پریفر کرتی ہیں کہ خاندان کے اندر ہی شادی کرنی ہے تاکہ سکسیشن پلان میں بیٹی کی جو جائیداد ہے وہ باہر نہ جائے, وہ خاندان کے اندر ہی رہے. تو جب آپ بار بار ایک خاندان کے اندر شادی کرتے ہیں تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بہت سی ایسی ریسیسو جینز نئی نسل میں آتی ہیں کہ بچوں کے اندر بہت سی ڈسیبلٹیز آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایسی ڈسیبلٹیز ہیں کہ پھر وہ ساری عمر جو ہے وہ بچوں کو ماں باپ کو بھگتنا پڑتا ہے. اور یو ایس اے کی تو باقاعدہ بہت سی اسٹیٹس ہیں کہ وہاں پہ کنسیگوینیس میرجز ویسی بینڈ ہے, مطلب خاندان کے اندر آپ شادی نہیں کر سکتے. اسی طرح یو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ تو یہ شادی نہیں کرتے, لیکن بہت بڑی پاکستان کمیونٹی یو کے میں موجود ہے, تو وہ کیا کرتی ہیں کہ خاندان کے اندر, برادری کے اندر شادی کرتی ہیں. تو ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کے جو بچے ہیں ان میں مینٹل ڈسیبلٹیز بہت زیادہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ بار بار جب آپ ایک ہی خاندان کے اندر شادی کرتے ہیں تو اس کے بھی برے نتائج نکلتے ہیں. تو آپ کو جو ہے نا یہ اس مائنڈ سیٹ سے بھی نکلنا ہے کہ بھائی ہم نے خاندان کے اندر ہی شادی کرنی ہے. پھر اس میں اور کیا پوائنٹ ہے, میرے خیال سے یہی وہ پوائنٹس ہیں. ہاں, اس میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ یار بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور اس پہ تو میں میرے خیال سے آپ کو بھی کافی کنونس کرتا رہا ہوں جب آپ ان میرڈ تھے. وہ یہ پوائنٹ تھا کہ ہمارا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس گھر, گاڑی, وہ ساری فیسلٹیز آ جائے, میں پھر شادی کروں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ کی جو زندگی ہے نا, زندگی کی کچھ ڈومینس ہیں, آپ کی کریئر ڈومین ہے, آپ کی فیملی ڈومین ہے, آپ کی مطلب پرسنل لائف ہے, اور پھر آپ کی ایک فزیکل ڈومین ہے, آپ کی ایک سوشل ڈومین ہے. اب یہ جو فیملی لائف ہے نا, ایک فیملی لائف ہوتی ہے جو آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے جو سبلنگس ہیں, اور ایک فیملی لائف آپ نے خود بنانی ہوتی ہے. اگر آپ کریئر بناتے بناتے اپنی اس فیملی لائف کو ڈیلے کر دیتے ہیں تو پھر بھی یہ گھاٹے کا سودا ہے. میں نے ایسے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ 35 سال کی عمر میں انہوں نے کریئر بنا لیا ہے, پیسہ آ گیا ہے, لیکن جب وہ شادی کرتے ہیں تو وہ اپنی ایک کامیاب شادی کو نہیں کیری کر پاتے, کیونکہ اس میں پھر بہت سی ڈیبیٹ ہے, میں اس ڈیبیٹ پہ نہیں جا رہا. اسی طرح بہت سی بیٹیاں کسی نہ کسی وجہ سے کریئر بنا لیتی ہیں, یا وہ مجبوری کی وجہ سے جہیز اکٹھا کرنے کے لیے وہ جابس کر رہی ہوتی ہیں, لیکن عمر بیت جاتی ہے, پھر اچھا رشتہ نہیں ملتا. اگر رشتہ مل گیا ہے تو عورت اور مرد کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی نہیں رہتی, اتنی میچورٹی آ جاتی ہے کہ وہ اپنے ریلیشن شپ کو اچھے سے کیری نہیں کر پاتے. تو اگر اس کو ہم اب آن اے بریف نوٹ آپ کے سامنے رکھیں تو بھائی آپ کی زندگی میں جو ہر کام ہے وہ ٹائم پہ ہو جانا چاہیے. آپ کی چائلڈہڈ کی اپنی کچھ ڈیمانڈس ہیں, ٹین ایج کی اپنی ڈیمانڈس ہیں, ایڈلٹہڈ کی اپنی کچھ ڈیمانڈس ہیں. تو آپ
اپنی لائف کی ہر سٹیج پہ جو کام کر لینے چاہیے وہ ٹائم پہ ہو جائیں. اگر آپ اس کو ڈیلے کریں گے تو پھر جو ہے وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوئیں گی.